اب کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے اسلام الگ ہے، فزکس الگ ہے. یہ ہے نا کہانی. اسلام الگ ہے، بایولوجی الگ ہے. اس کا مطلب ہے سائنس الگ ہے، اسلام الگ ہے. تو آپ کو قرآن پاک کی یوٹیلیٹی نہیں سمجھائی گئی نا اکثر. قرآن پاک کی یوٹیلیٹی سائنٹیفک ہی ہے، مگر صرف سائنٹیفک نہیں ہے، آگے بھی کچھ سائنسی آنی ہے، ابھی اور بھی علوم آنے ہیں. قرآن پاک سائنس سے پہلے بھی یوٹیلیٹی دے رہا تھا اور اس کے بعد بھی. اب میں کوانٹم لیول میں بتا دیتا ہوں آپ کو، آسان کر دیتے ہیں نا آپ کو. آبزرور افیکٹ یاد ہے یا کیا؟ آبزرور افیکٹ واٹ از دا کوانٹم. اچھا آپ لوگ میں سے کتنے ہیں جو فزکس سے سمجھتے ہیں؟ چھوڑیں پھر آبزرور افیکٹ، میرا آبزرور افیکٹ ہی غلط ہو گیا ادھر. بہرحال قرآن پاک نے کوانٹم لیول پہ ہی ڈسکرائب کر کے بتا دیا ہے کہ بھائی جہاں جہاں پہ تم لوگ پہنچ رہے ہو بھی وہاں پہ بھی ہم قرآن پاک جو ہے نا سارے کے سارے بریڈ کرمز دے رہا ہے، چابیاں دے رہا ہے کہ تاکہ اپنے اپنے علوم والے پکڑ لیں وہ چابیاں اور ڈی کوڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اپنی رائے بتا رہا ہوں بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف فزکس مائی سیلف کہ قرآن پاک کے کچھ معاملات صرف کوانٹم لیول پہ ہی ابھی ایکسپلین کر سکے گا جب تک کہ فزکس ری ڈیفائن نہیں ہوتی یا ری انکارنیٹ نہیں ہوتی ایز اے فلاسفی. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل ملکہ سبا کا تخت کوانٹم لیول پہ ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ اٹھا کے کیسے لے آیا قرآن پاک. کوانٹم لیول پہ ایکسپلین ہو جاتا ہے اور کسی اور لیول پہ ایکسپلین نہیں ہوتا. اب چونکہ قرآن حق ہے، سب سے پہلے تصور صاحب کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں حق ہے. قرآن الگ، سائنس الگ نہیں ہو سکتی یہاں پہ، کیونکہ سائنس کے علاوہ ملکہ سبا کا تخت یمن سے جروسلم پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایسے پہنچا تھا، ایسے. وہ تخت آپ کے اس آڈیٹوریم سے بڑا ہے. وہ بلڈنگ اٹھا کے ایک بندے نے آدھے سے بھی آدھے سیکنڈ میں پوری بلڈنگ اٹھا کے سلمان کے سامنے رکھ دی. اور وہ جن نہیں تھا، وہ انسان تھا. جن نے پہلے انکار کیا تھا کہ سر آدھا سیکنڈ لگے گا، 2.5 سیکنڈ لگیں گے. میں قرآن میں سیکنڈ نہیں لکھے ہوئے، قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ جن نے کہا کہ جتنی دیر آپ کو بیٹھے ہوئے کھڑے ہونے میں لگتی ہے اتنی دیر میں وہ بلڈنگ لے آؤں گا ادھر. اور حضرت سلیمان نے کہا اس سے بھی تیز ہے کوئی؟ تو آدمی نے کہا جی ہاں ہے. آدمی کھڑا ہوتا اس سے بھی سلو لگ رہا ہے، اس کا صابن سلو ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ کیسے سلو ہے بھائی؟ اینڈ ہی سیڈ میں اتنی دیر، آپ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ میں اتنی دیر میں آپ کو تخت یہاں پہ لا دوں گا جتنی دیر میں آپ کی پلک جھپکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سو ہی سیڈ اوکے ڈو اٹ اینڈ دین ہی ڈیڈ اٹ. حضرت سلیمان نے کہا اللہ ہی کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، کہ اللہ ہی ہے جو کہ یہ سارے کے سارے الگوریتم اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. کون کیسے پہنچتا ہے اس الگوریتم تک؟ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہوئے. ھذا من فضل ربی کا یہ مطلب ہے. اور ساتھ ہی حضرت سلمان نے کہا تو نے کیسے کیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ میرے پاس علم ہے کتاب کا. ٹھیک ہے. ابھی فزکس کے نیوٹن کے، آئنسٹائن کے جو اوریجنل دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، جن کی 700ویں نسل میں آئنسٹائن نے آنا ہے. تو یہ کوئی ڈرائیو سٹوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایبسولوٹ بتا رہے ہیں. اس لیے بتا رہے ہیں کہ سوچو گے تو آؤ گے نا. لعلکم تفکرون، اور فکر تو کر. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں، جب بھی مولوی صاحب ملیں، اور مولوی صاحب سے تمیز سے بات کرنی ہے، پوری عمر دیتا ہے وہ ایک سب کتاب کو. ٹھیک ہے. ہماری طرح نہیں ہے پارٹ ٹائمر. اس لیے تمیز، تہذیب اور تکریم سے علماء سے بات کریں کہ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مسلک بھی ٹھیک، فرقہ بھی ٹھیک، معاملاتی زندگی آپ کے تھرو کر لوں گا، مگر کیا تحقیق کے دروازے بند ہیں قرآن میں؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افلا یعقلون، عقل نہیں کرتے، لعلکم تفکرون، تفکر، فکر کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ یہ کیسے ہو رہا ہے سارا معاملہ؟ تو تحقیق کے دروازے قیامت تک نہیں بند ہو سکتے قرآن. ٹھیک ہے. معاملات میں شیعوں والے لے لوں گا، سنیوں والے لے لوں گا، وہابیوں والے لے لوں گا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. آپ کے فرقے کا ہوں، آپ کے فرقے میں شادی کروں گا، ٹینشن ہی کوئی نہیں، مگر تحقیق نہیں چھوڑوں گا قرآن پہ. انٹلیکچوئل وارفیئر میرا پوری دنیا کا ذمہ ہے. ٹھیک ہے. چاہے میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہابی ہوں یا جو بھی ہوں، مالکی ہوں یا شافعی ہوں، حنبلی ہوں یا حنفی ہوں، اٹ ڈز ناٹ میٹر. بہت چھوٹے مسائل ہیں وہ. جو اصلی مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلم کس لیول کے اوپر انٹلیکچوئل موو کرے گا. یہ پہلا بتا رہا ہوں، 2 پلرز ہیں آپ کے. دوسری موو پولیٹیکل موو ہے، مگر پولیٹیکل موو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ انٹلیکچولی سپیریئر نہیں ہے دنیا. یہودیوں نے انٹلیکچولی سپیریئر پہلے منوایا کامن سینس کے تھرو، اور
پالیٹکس چمک گئی ان کی. ان کے اسٹوڈنٹس کو روکا گیا کیمبرج نہ چھوڑنا. میں جانتا ہوں ان کے اسٹوڈنٹس کو روکا گیا ہے, اسرائیل نہ ہو بھائی, ہمیں پتا تمہارا کعبہ ادھر ہی ہے, نہ آؤ, ہمیں تمہاری ضرورت کیمبرج میں ہے, ہارورڈ میں ہے, ہمیں تمہاری ضرورت آئی وی لیگز میں. اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں, ان کے علماء مشائخ ان کے, کہ مت آؤ, اتنا جذبہ نہیں چاہیے تمہارا, ہمیں تمہاری پریزنس چاہیے. اور یہی کیا انہوں نے. پھر فورن پالیسی کون لکھ رہا ہے؟ یو این کی یہودی. کون؟ کیمبرج کا پی ایچ ڈی ہے, چھوڑ کے تل اویو کیوں نہیں آیا؟ کہتا ہے میں نے 3 دفعہ رابائی سے بولا ہے کہ میں نے اسرائیلی خدمت کرنی ہے, نہیں سے تو اور کس کی خدمت کروا رہے تیرے سے. ادھر آ کے تو نے دیواریں چاٹنی ہے, جو دیوار بھی کرتے ہیں نا وہ, تو نے دیوار چاٹنی ہے ادھر, تجھے اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے, وہاں سے اسرائیل کی خدمت کر. کیسے کلیئرٹی کے ساتھ اسٹرکچر کرتے ہیں.